بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیاری پیاری اسلامی بہنوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق کے بارے میں تعارف کرا دوں۔ پچھلے بالکل اول نمبر کے ویڈیو کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ویڈیو بنائی تھی، اس کے اندر جو سبق پڑھایا تھا، اس میں بتایا تھا کہ افعال متصرفہ 3 قسموں پر ہیں: ماضی، استقبال اور حال۔ ٹھیک ہے، بتایا تھا، جس میں ماضی کو مکمل طریقے سے ذکر کر دیا اب تک کے سبق میں ماضی کو ٹوٹل طریقے سے، بالکل مکمل طریقے سے نپٹا دیا ہے، پڑھ لیا ہے ہم نے۔ اب ہم ان 3 قسموں میں سے دوسری قسم کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ ماضی، حال اور استقبال یعنی مستقبل، یہ 3 قسمیں تھیں، جس کو ہم نے ماضی کو مکمل طریقے سے پڑھ لیا بالتفصیل۔ اب ہم حال کو پڑھیں گے، لیکن اسی سے پچھلے سبقوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا حال اور مستقبل دونوں ہی کو اکٹھا جمع کر دیا، کیونکہ ان دونوں کے صیغے ایک ہی سے آتے ہیں، اس وجہ سے دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد مضارع کے اندر ملا دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب مضارع کو شروع کر رہے ہیں۔ ذہن نشی کر لیں کہ مضارع، حال اور مستقبل جو باقی 2 قسمیں بچی ہوئی تھیں، انہی دونوں قسموں کا نام مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی جو 3 قسمیں تھیں نا، ماضی، ماضی، حال، مستقبل، یہ 3 قسمیں تھیں، ماضی، حال، مستقبل، یہی جملہ افعال متصرفہ ہیں 3 قسموں پر۔ تمام جو افعال متصرفہ ہیں وہ انہی 3 قسموں پر منحصر ہیں۔ تو یہ 3 قسموں میں سے بھی ماضی تو بالتفصیل ہم نے ذکر کر دی پچھلے سبقوں میں۔ اب یہ مضارع کیوں شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں۔ یہ ہما کے گفتہ شد بیت فعل ماضی بود چون خواہی کے مضارع بنا کنی، جب تو مضارع بنانا چاہے۔ تو اب یہ مضارع کیوں شروع ہو رہا ہے؟ شروع تو حال ہونا چاہیے، کیوں ماضی کے بعد میں حال اور مستقبل کی قسم ہے، لیکن یہاں شروع جو ہو رہا ہے وہ مضارع ہے۔ تو آپ نے پچھلے سبق کے اندر تھوڑا سا اور پڑھا تھا کہ حال اور مستقبل دونوں کے صیغے ایک ہی طرح کے ہیں، اور دونوں کو تو اسی وجہ سے ملا دیا، اور دونوں حال اور استقبال کو ملا دیا اسی وجہ سے، اور دونوں کا نام مضارع رکھ دیا۔ تو اب یہ مضارع کی جو بحث شروع ہو رہی ہے، گویا کہ کہا جائے کہ یہ حال اور مستقبل باقی دونوں قسموں کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ماضی کے بعد جو مضارع کی بحث شروع ہو رہی ہے، یہ اصل میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حال اور مستقبل ہی کی جو ہے بحث شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ نے شروع میں پڑھ لیا۔ چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ چلیے دیکھیں، کتاب کے اندر دیکھیں، فصل ای ہما۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جو جملہ افعال متصرفہ 3 قسموں پر تھے، ان میں سے پہلی قسم کو بالتفصیل پڑھ لیا، اب تیسری اور چوتھی قسم کو مضارع ہی کے اندر پڑھ رہے ہیں، حال اور مستقبل کو۔ حال اور مستقبل دونوں ہی کا نام مضارع ہے۔ ٹھیک ہے، اب باقی 2 قسموں کو پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، ای ہما فصل ای ہما کے گفتہ شد بحث فعل ماضی بود، یہ تمام جو کہا گیا فعل ماضی بود، فعل ماضی کی بحث تھی۔ چو خواہی کے مضارع بنا کنی، جب تو چاہیں مضارع بنانا، جب آپ چاہیں مضارع بنائیں، یک را از علامتہائے مضارع، علامت مضارع میں سے ایک علامت، یک را از علامتہائے مضارع، مضارع کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت، در اول او اس کے شروع، در معنی میں، اس کے شروع میں، اس کے اول میں یعنی اس کے شروع میں، در آر کا معنی لے آ۔ ٹھیک ہے، اس کے شروع میں لے آ،
پھر سے ترجمہ لگائیں، چون خواہی مضارع بنا کنی یکیرا از علامتہ ہے مضارع در اول او در آر ٹھیک ہے، جب تو علامت مضارع بنانا چاہیں تو علامت مضارع میں سے کوئی علامت اس کے شروع میں لے آ۔ علامت مضارع ہیں کتنی؟ علامت مضارع 4 ہیں، جس سے پہچانیں گے ہم یہ مضارع کے صیغے ہیں، ماضی کے یا ماضی منفی کے نہیں ہیں۔ ہم پہچانیں گے کہ یہ مضارع کے صیغے ہیں۔ وہ 4 علامتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ الف کا داخل ہونا، نون کا داخل ہونا، تا کا داخل ہونا، یا کا داخل ہونا۔ تو یہ وہ 4 حرف ہیں جن کو علامت مضارع کہا جاتا ہے۔ ان حرفوں میں سے کوئی حرف اگر داخل ہو کسی صیغے کے اندر شروع میں تو سمجھ لینا وہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے اندر بھی دیں گے اس کا مجموعہ ہے اتینا۔ کیا ہے اس کا مجموعہ؟ اتینا۔ علامت مضارع کا مجموعہ ہے اتینا۔ تو اتینا میں دیکھو الف تا یا نون آ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ علامت مضارع ہیں۔ اچھا ایک اعتراض ہوتا ہے، بھئی اگر مجموعہ ہی بنانا تھا الف تا یا نون کا تو اتینا ہی کیوں بنایا، یا اتینا ہی کو کیوں لے کر کے آئے صاحب؟ اس کے علاوہ بھی تو یہ 4 حرفوں کا جو ہے وہ مجموعہ کسی اور طریقے سے بن سکتا تھا، جیسے نعیتو میں بھی دیکھیں الف تا یا نون آ رہا ہے، نعتی اس میں بھی آ رہا ہے، اور انیتو اس میں بھی آ رہا ہے۔ تو یہ تمام بھی تو جملہ پیش کر سکتے تھے، اتینا ہی کا ذکر کیوں کیا؟ مطلب جو مجموعہ کا طریقہ اکٹھا کرا ہے، جو مجموعہ سب حرفوں کو ملا کر کے جو مجموعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتینا ہی کو کیوں کتاب کے اندر لے کے آئے ہیں، تحریر بھی کیا ہے مصنف علیہ الرحمٰن نے۔ انیتوں کو بھی تو ذکر کر سکتے تھے، نعتی کو بھی تو ذکر کر سکتے تھے وغیرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتینا کا جو مجموعہ ہے، اتینا جو حروف جو علامت مضارع کا مجموعہ ہے، تو مان لیا کہ اس کا مجموعہ النعتو، نعتی اور انیتو بھی ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے اتینا سے تعبیر کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے جو حروف زائدہ کی صفت ہے اور معنی ہے۔ یہ حروف فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور دوسرے مجموعوں میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے اتینا کو اختیار فرمایا۔ ٹھیک ہے، بات سننا جی۔ تو ان حروفوں میں سے کوئی حروف اس کے شروع میں داخل ہوگا، سمجھنا یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اب کن کن صیغوں میں داخل ہوگا وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، پہلے اتنے کا ترجمہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ جب چون خواہی کے مضارع بنا کنی یکیرا از علامتہ ہے مضارع در اول او در آر، ٹھیک ہے؟ جب آپ مضارع بنانا چاہیں علامت مضارع میں سے کوئی ایک علامت اس کے شروع میں لے آؤ۔ وفا کلمہ را ساکن کن، اور فا کلمے کو ساکن کر دو، فا کلمہ ساکن رہے گا۔ تو علامت مضارع میں سے کوئی علامت اس کے شروع میں لے آؤ، فا کلمہ را ساکن کن، فا کلمے کو ساکن کر دو، یہ ہے گردان۔ دیکھو یفعلو، تو علامت مضارع میں سے اس میں کیا ہے داخل؟ یا، اور فا کلمے کو دیکھو ساکن کر دیا ہے، اور آخر کو ضمہ کیا جائے گا تو آخر کو ضمہ کر دیا، لام کلمے کو، لام کلمہ ہی تو آیا، آخر اس کو ضمہ کر دیا، تو یفعلو ہو گیا، یہ مضارع بن گیا۔ تھا کیا اصل میں؟ فعلا، فعلا تھا، تو فعلا کے شروع میں کیا لے آئے؟ علامت مضارع۔ اس میں کہا ہے نہیں علامت مضارع سے کوئی علامت اس کے شروع میں لے آؤ، تو علامت مضارع کیا ہے؟ الف تا یا نون، تو الف تا یا نون میں سے یا لے کر کے آئیں، کیا کر دیا؟ اب کیا ہو گیا تھا؟ یفعلا، تو کہہ دیا اچھا علامت مضارع میں سے علامت لے آئے تو اب یفعلا ہو گیا، فعلا تھا تو یفعلا ہو گیا۔ اب پھر کہا ہے کہ فا کلمے کو ساکن کر دیں، تو اب کیا ہو گیا؟ یفعلا۔ اب آخر میں کہیں گے کہ لام کلمے کو ضمہ دے دیں، یعنی پیش دے دیں، تو لام کلمے کو پیش دے دیا، اب کیا ہوگا؟ یفعلو، بس مضارع کا صیغہ بن گیا۔ یہی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب آپ مضارع بنانا چاہیں علامت مضارع میں سے کوئی علامت اس کو شروع میں لے آؤ، فا کلمہ را ساکن کن، فا کلمے کو ساکن کر دو، وعین کلمہ
اور عین کلمہ و عین کلمہ را بر حالت خود، و اور عین کلمے کو بر حالت خود اپنی حالت پر بگزارت چھوڑ دو، اور عین کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ و آخر او، اور اس کے آخر کو ضمہ کن ضمہ کر، اور اس کے آخر کو ضمہ کر یعنی پیش دے، اس کے آخر کو پیش دے دو۔ وہ علامت مضارع 4 حروفند، اور علامت مضارع 4 حروف ہیں جو میں نے بتایا نا وہ اب ذکر کر رہے ہیں۔ اور علامت مضارع 4 حروف ہیں، کون کون سے؟ الف و تا و یا و نون، الف اور تا اور یا اور نون، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع 4 حروف ہیں، الف اور تا اور یا اور نون، کہ مجموعے وے اتینا باشد، کہ ان کا مجموعہ اتینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں، اب یہ چاروں حروف کون کون سے صیغے میں کون سا حرف داخل ہوگا، دیکھیں وہی بتا رہے ہیں۔ اب یہاں تک بات ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں الف، اتینا میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الف، تو الف کا ذکر کریں کہ الف کہاں کہاں داخل ہوتا ہے۔ الف واحدان حکایت نفس متکلم راست، الف واحدان حکایت نفس متکلم میں داخل ہوتا ہے، یعنی جو واحد کا صیغہ ہے متکلم کا اس میں الف داخل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے واحد کا صیغہ، یہ واحد لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے بالکل متکلم کا صیغہ، یہ دیکھو افعل، اس کے شروع میں الف داخل ہے متکلم میں، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو الف واحدان حکایت نفس متکلم میں داخل ہوتا ہے۔ و تا برائے 8 کلمہ است، اور تا 8 کلموں کے لیے ہے، یعنی 8 صیغوں کے لیے ہے۔ وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ سے از آمر مذکر حاضر است، 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں، دیکھو مذکر حاضر یہ ہے۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلون، دیکھو ان تینوں میں تا داخل ہے، 3 ہو گئے، 8 صیغوں میں بتایا تھا۔ اب کریں وسے از آمر مؤنث حاضر است، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں، دیکھو مؤنث حاضر کے یہ ہیں صیغے۔ تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا، دیکھیں تینوں صیغوں میں ہیں تا داخل شروع میں، تو یہ 6 صیغے ہو گئے۔ اب 2 صیغے اور ہیں۔ و 2 از آمر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست، اور 2 ان میں سے واحد تثنیہ مؤنث و غائب ہیں، واحد تثنیہ مؤنث و غائب ہیں، دیکھیں مؤنث غائب واحد کا تفعلو، اور تثنیہ کا یہ دیکھیں تثنیہ کا تفعلان۔ تو کل ملا کر کے جن صیغوں میں تا داخل ہوتی ہے، تا علامت داخل ہوتی ہے، وہ کتنے ہیں؟ 8، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 مؤنث غائب مؤنث غائب کے، ایک واحد کا اور ایک تثنیہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 صیغے ہو گئے، وہی بتا رہے ہیں۔ و تا برائے 8 کلمہ است، اور تا 8 کلموں کے لیے، سے ازام عمر مذکر حاضر است، اور 3 ان میں سے مذکر حاضر کے لیے، و سے ازا عمر مؤنث حاضر راست، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے لیے ہے۔ و 2 ازا عمر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست، اور 2 ان میں سے واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہیں۔ تو یہ کتنے حرفوں کا ذکر ہو گیا؟ 2، الف تا، الف اور تا کا ذکر ہو گیا، الف اور تا کا ذکر ہو گیا۔ تو ان 2 حرفوں کو کتنے صیغوں میں بانٹ دیا؟ کتنے صیغوں میں یہ داخل ہو گئے؟ تا 8 کلموں میں داخل ہے، اور الف 1، یعنی 9 صیغے ہو گئے۔ ابھی کتنے بچے ہیں؟ 5 صیغے بچے ہیں ابھی۔ اب دیکھیں، اور 2 علامتیں بچی ہیں، کون کون سی؟ نون اور یا۔ اب دیکھیں، و یا برائے 4 کلمہ است، اور یا 4 کلموں کے لیے ہے، و یا برائے 4 کلمہ است، اور یا 4 کلموں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ سے ازامر مذکر غائب راست، 3 ان میں سے مذکر غائب کے ہیں، دیکھیں یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تو اس کے شروع میں دیکھیں یا داخل ہیں 3 صیغوں میں،
3 یہ ہو گئے. و یک مر جمع مونس غائب راست، اور ایک جمع مونس غائب کا مونس غائب یہ ہے، اور جمع کا سیغہ یہ آ گیا، یہ ہے یفعلنا. تو یہ 4 سیغے کیا کے ہو گئے؟ یا، جن سیغوں میں یا داخل ہوتی ہے ان میں سے 3 مذکر غائب کے ہیں اور ایک مونس جمع مونس غائب کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب کتنے سیغے ہو گئے؟ 13. اب ایک بچا، 14 سیغے نکلتے ہیں نا ہر ایک کے، تو جس میں ایک سیغے میں الف داخل ہوتا ہے، الف علامت لگتی ہے، اور 8 سیغوں میں تا علامت لگتی ہے علامت مضارع میں سے، اور 4 سیغوں میں 4 کلموں میں علامت مضارع میں سے یا داخل ہوتی ہے. اب ایک علامت بچی، ایک ہی سیغہ بچا، نون. نون ایک علامت بچی ہے اور ایک ہی سیغہ بچا ہے. دیکھیں، بنون برائے تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث، اور نون برائے تثنیہ جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث سب کے لیے ہے. وہ کون سا سیغہ؟ یہ ہے نفعل. دیکھو اس کے شروع میں نون داخل ہے، تو گویا کہ 14 مکمل سیغے ہوئے، اور 14 سیغوں کے اندر جو ہے کہیں تا داخل ہے تو کہیں الف داخل ہے تو کہیں یا داخل ہے تو کہیں نون. یعنی علامت مضارع جو 4 ہیں ان چاروں حروف علامت مضارع کو 14 سیغوں کے اندر بانٹ دیا ہے، منقسم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر موجود ہیں. تو اب پتہ چلا علامت مضارع جو ہے وہ جس سیغے میں موجود ہو اس کے شروع میں، تو ان 4 حروفوں میں سے کوئی حروف سیغے کے اندر شروع میں موجود ہو یہ والے، تو سمجھ لینا یہ مضارع کا سیغہ ہے. یہ بنانے کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا. اب ایک عمل بتا رہے ہیں، یہ تمام سے کا عمل کیا ہے؟ ودر ہفت محل نون اعرابی را در آر، اور 7 جگہوں میں، محل مانے جگہ، ہفت مانے 7 جگہوں میں نون اعرابی را درار نون اعرابی کو لے آتے ہیں. 4 تثنیہ کہ نور اعرابی در یہاں مکسور باشد، 4 تثنیہ میں لے کے آتے ہیں. 7 جگہوں میں نون اعرابی لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 7 جگہ کون کون سی ہیں تو وہ بتا رہے ہیں. کریں 4 تثنیہ کے نون اعرابی در یہاں مکسور باشد، 4 تثنیہ کے سیغے ہیں کہ نور اعرابی ان میں مکسور باشد مکسور ہوتا ہے، یعنی زیر آتا ہے آخر میں. جو تثنیہ کے یہ ہو گئے چاروں، تثنیہ کے نیچے دیکھیں یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی، تو یہ 4 تثنیہ کے ہو گئے. چاروں میں دیکھیں آخر میں نون اعرابی ہے اور مکسور بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی زیر بھی ہے ان کا آخر میں. اب بچیں 3 جگہ، 7 جگہ بتایا تھا نون اعرابی، تو اب 4 جگہ ہو گیا، اب 3 جگہ اور بچیں. اب 3 جگہ باقی کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 2 جمع مذکر غائب و حاضر میں نون اعرابی آتا ہے. تو جمع مذکر غائب و حاضر یفعلون، جمع مذکر غائب میں دیکھو یفعلون، اور جمع مذکر حاضر میں تفعلون. ان دونوں میں دیکھو نون اعرابی ہے. ان میں تمام میں جو نون اعرابی ہے تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، 6 سے ہو گئے. یہ ایک اور بچا ہے و یک واحد مؤنث حاضر، اور ایک واحد مؤنث حاضر میں مؤنث حاضر واحد، یہ تفعلینا آخر میں نون اعرابی. تو یہ کل ملا کے 7 سیغے ہو گئے جن میں نون اعرابی موجود ہے. اب آپ کے تصور میں آتا ہوگا بھی تفعلنا میں بھی تو بھی نون دکھ رہا ہے. یہ تو چلو مان لیا ہم نے، اور یفعلنا میں بھی تو نون دکھ رہا ہے. تفعلنا اور یفعلنا ان میں بھی نون دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے؟ ان میں نون دکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ذکر نہیں کیا. بھائی باقی اور سیغوں میں نون دکھ رہا ہے تو انہیں بتا دیا صاحب کہ 7 جگہوں میں نون اعرابی آتا ہے. 4 تثنیہ کے ہیں کہ جن میں نون اعرابی آتا ہے اور ان جگہوں میں مکسور ہوتا ہے، اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر کے ہیں، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا ہے. نون اعرابی اس جگہ مفتوح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تثنیہ کے سیغوں میں جو نون اعرابی 4 جگہ ہے تو یہاں مکسور ہوتا ہے، یعنی آخر میں زیر آتا ہے. اور باقی اور جگہوں میں جو نون اعرابی ہے، باقی اور اس 3 جگہوں میں تو وہاں نون اعرابی مکسور نہیں، یعنی زیر نہیں ہے، زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 7 جگہ ہو گئی. اور باقی جو تفعلنا اور یفعلنا میں نون ہے نا،
جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر میں، تو یہ دیکھیں نون اعرابی نہیں بلکہ نون بینائی ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ نون اعرابی کی تعریف جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ نون اور اس نون میں کیا فرق ہے۔ وہ وجہ یہ ہے، یہ جو نون اعرابی ہوتا ہے نا، نون اعرابی کو مضارع کے آخر میں لاتے ہیں، کیونکہ یہ اعراب یعنی رفع کا بدل ہے، رفع کے بدلے لایا تھا، اس لیے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں، یعنی پیش کے بدل، یا حالت رفیع کی کئی صورتیں ہیں وہ آپ اس میں پڑھیں گے نحومیر کے اندر، علم نحو کے اندر۔ تو نون اعرابی کو مضارع کے آخر میں لاتے ہیں کیونکہ یہ اعراب یعنی رفع کا بدل ہے، اور اعراب کلمے کے آخر میں ہی ہوتا ہے۔ اعراب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی زبر زیر پیش کو اعراب بولتے ہیں۔ تو یہ اعراب کا بدل، اعراب کے بدلے میں نون لے کر کے آئے ہیں، تو اس لیے اس کو نون اعرابی بولتے ہیں۔ اب یفعلنا اور تفعلنا میں جو نون ہے، یہ نون اعرابی نہیں ہے، نون جمع مؤنث غائب و حاضر کا جو صیغہ ہے یہ نون بینائی ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بالکل ایک دم ریئل اصلی ہے نون، یہ نون اعرابی نہیں ہے، کسی کے بدلے میں نہیں لایا گیا ہے۔ اور باقی جو صیغے نون اعرابی جو ذکر کیے یہ اعراب کے بدلے میں لائے گئے ہیں، نقلی نون ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں و نون جمع مؤنث، اور نون جمع مؤنث چنا کے در ماضی آیت، ہم چنا در مضارع نیز آیت، ٹھیک ہے۔ اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آیا اسی طرح مضارع میں بھی آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے ایک بار ترجمہ سلیس انداز میں سن لیں، یہ بنانے کا قاعدہ تھا، ایک بار اچھا اردو میں ویسے بنانے کا قاعدہ بتا دے رہا ہوں، نوٹ کر لیں اردو میں نوٹ کر لیں، اس کے بعد میں ترجمہ لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جو فارسی میں اپنے بنانے کا قاعدہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ لگا رہا ہوں، کاپی پر پہلے یہ نوٹ کر لیں جو اردو میں مضارع بنانے کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کا پہلا حرف ساکن کر کے اس سے پہلے علامت مضارع یعنی حروف عطینہ میں سے کوئی حروف لائیں۔ فعل ماضی کیا تھا؟ فعلا تھا، ٹھیک ہے۔ یفعلو بنا کیسے وہ بتا رہے ہیں، فعلا ذہن میں رکھیں، فعلا ہے فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کا پہلا حرف کیا بننا ہے؟ فعلا، فا بننا ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں فعل ماضی کا پہلا حرف ساکن کر کے اس سے پہلے علامت مضارع یعنی حروف عطینہ میں سے کوئی حرف لے آئیں۔ 5 صیغوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر، اور واحد متکلم جمع متکلم میں آخری حرف کو ضمہ دیں، اور 7 صیغوں یعنی 4 تثنیہ و 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر کے آخر میں نون اعرابی بڑھا دیں، فعل مضارع بن جائے گا۔ باقی تفصیل گردان میں غور کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ مختصر سا تھوڑا سا قاعدہ اردو میں پیش کیا۔ اچھا فارسی کا ترجمہ سن لیں سلیس انداز میں۔ ہما چاہیں تو اس کا ترجمہ بھی ذہن نشی کر سکتے ہیں، مطلب لکھ سکتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ ہما کی گفتہ شد بحث فعل ماضی بود، یہ جو کہا گیا فعل ماضی کی بحث تھی، اب کیا ہوگا؟ چون خواہی کے مضارع بنا کنی، جب آپ مضارع بنانا چاہیں، یکیرا از علامت ہے مضارع در اول او، تو علامت مضارع میں سے کوئی علامت اس کے شروع میں درار لے آؤ، درار مانے لے آؤ، علامت مضارع میں سے کوئی علامت اس کے شروع میں لے آؤ۔ وفا کلمہ را ساکن کن، اور فا کلمے کو ساکن کر دو، وعین کلمہ را بر حالت خود، اور عین کلمے کو اپنی حالت پر بگزارت چھوڑ دو، اور عین کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ وآخر او ضمہ کن، اور اس کے آخر کو ضمہ کر دو یعنی پیش دے دو۔ وعلامت مضارع 4 حروفاً، علامت مضارع 4 حروف ہیں، کون کون سے؟ الف و تا و یا و نون، ٹھیک ہے، کہ مجموعے فی عطینہ باسد، تو ان کا مجموعہ عطینہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہاں داخل ہو گئے وہ بتا رہے ہیں، کریں الف
الف کہاں داخل ہوگا؟ پہلے الف سے ذکر کر رہے ہیں. الف واحدان حکایت نفس سے متکلم راست. الف واحدان حکایت نفس متکلم کے لیے ہے. و تا برائے 8 کلمات اور تاب 8 کلموں کے لیے ہے. سے ازاں مر مذکر حاضر است اور 3 ان میں سے مذکر حاضر کے لیے ہیں، 3 مذکر حاضر کے ہیں. و سے ازاں مر مونس حاضر است اور 3 ان میں سے مونس حاضر کے ہیں. و دو ازاں مر واحد و تثنیہ مونس غائب راست اور 3 ان میں سے واحد و تثنیہ مونس غائب کے ہیں. اور یا برائے 4 کلمہ راست اور یا 4 کلموں کے لیے آتی ہے. سے ازاں مر مذکر غائب راست 3 ان میں سے مذکر غائب کے ہیں. و یکے مر جمع مونس غائب راست، ٹھیک، اور 1 ان میں سے جمع مونس غائب کا ہے. و نون برائے تثنیہ جمع حکایت نفس سے متکلم مذکر و مونس است اور نون برائے تثنیہ و جمع حکایت نفس سے متکلم مذکر و مونس کے لیے آتا ہے. و در ہفت محل نون اعرابی را درآر اور 7 جگہوں میں نون اعرابی کو لے آتے ہیں. 4 تثنیہ کے نون اعرابی در یہاں مکسور باشد. 4 تثنیہ کے ہیں کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، یعنی آخر میں زیر ہوتا ہے. وہ 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 2 ان میں سے جمع مذکر غائب و حاضر ہیں. یا کہ واحد مونس حاضر کہ نون اعرابی در یہاں مفتوح باشد، ٹھیک ہے، کہ نون اعرابی ان جگہوں میں مفتوح ہوتا ہے. و نون جمع مونس چنا کے در ماضی آیت اور نون جمع مونس جیسا کہ ماضی میں آیا تھا ہم چنا در مضارع نیز آیت، مضارع میں بھی آئے گا، یعنی اپنی حالت پر رہے گا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں گردان پر غور کریں. دیکھیں تو میں نے بتا دیا نا، چاروں علامتیں جو ہیں، چاروں حرف ان 14 صیغوں کے اندر کہیں نہ کہیں داخل ہیں. کچھ صیغوں میں تا داخل ہے، کچھ صیغوں میں یا داخل ہے، کچھ میں الف ہے تو کچھ میں نون ہے. اب دیکھیں فعل ماضی کی گردانی ذرا پہلے اس کو بھی زبان میں رٹ لینا ہے. کیسے؟ ایسے، اس طرح سے: یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو. اس کو بالکل زبان پہ جاری کر کے پھر اس طریقے سے یاد کر رہا ہے تاکہ ذہن میں رہے. کس طریقے سے؟ یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. دیکھیں دونوں معنی لگ رہے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی، اس لیے حال اور مستقبل کو جمع کر کے مضارع بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. صیغہ واحد مذکر غائب بعد اس بات فعل مضارع معروف. یا فعلانی وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف. یا فعلون وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. صیغہ جمع مذکر غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف. اب مونس کے دیکھیں، مونس غائب کے. تفعلو وہ ایک مونس کرتی ہے یا کرے گی. صیغہ واحد مونس غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف. تفعلانی وہ 2 مونسیں کرتی ہیں یا کریں گی. صیغہ تثنیہ مونس غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف. یا فعلنا وہ سب مونسیں کرتی ہیں یا کریں گی. صیغہ جمع مونس غائب بحث اس بات فعل مضارع معروف. اسی طریقے سے مذکر حاضر کے بھی 3 صیغوں کو اسی طریقے ترجمہ لگا کر کے پھر صیغہ اور مذکر حاضر بتا کر کے بحث اس بات فعل مضارع معروف بتا کر کے اسی طریقے سے بالکل کرنا ہے جیسے میں نے اوپر والے کر دیے ہیں. ایسے ہی مونس حاضر کے اور ایسے ہی متکلم کے دیکھ لیں. ایک بار بتا دے رہا ہوں. افعلو آخر کے. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گی. میں کرتا ہوں ایک مذکر یا میں کروں گی ایک مذکر، ٹھیک ہے، ایک مونس، ٹھیک ہے. میں کرتا ہوں یا کروں گا یا کرتی ہوں یا کروں گی ایک مونس. نفعلو اچھا ہاں ایک مونس. صیغہ واحد متکلم بحث اس بات فعل مضارع معروف. نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے یا ہم کرتی ہیں یا ہم کریں گی، ٹھیک ہے. صیغہ جمع تثنیہ و جمع مذکر و مونس متکلم بحث اس بات فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو زبانی بالکل ایک دم رٹ لینا ہے اچھے سے. چلیے یہ تو ہوا آج کا آپ کا سبق بالتفصیل. ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے بنانے کا قاعدہ ذہن نشین کر لینا ہے.
چاہے میں نے جو اردو میں قاعدہ بتایا وہ لکھ لینا، اور چاہیں تو یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ والا قاعدہ اردو میں جو ترجمہ میں نے کیا ہے لکھ لینا اور زبان میں یاد کر لینا۔